السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج یہ حدیث پڑھوں گا معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمت بھرا انداز تربیت۔ آپ کس طریقے سے تربیت فرماتے تھے؟ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک نوجوان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کی اجازت مانگی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے ڈانٹا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا، وہ آ کر بیٹھ گیا تو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو کہ تم نے جو کہا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دی جائے، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے اپنے پاس بلایا اور یہ فرمایا، کیا یہ چیز تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے عرض کی، قسم بخدا نہیں، میں آپ پر قربان۔ فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے اس برائی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں بھی یہی سوال کیا۔ وہ شخص ایک ہی جواب دیتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ سماعت فرمائیں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے اور المعجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، جو میرے آقا نے اپنا پیارا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک کر اور اسے پاک دامن بنا۔ راوی کا بیان ہے کہ دست دعائے نبوی کی برکت سے وہ صاحب ایسے متقی و پاک دامن بنے کہ اس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ کرتے تھے۔ جب میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو، پھر دعا مانگ دی گئی ہو، تو پھر ہاتھ کی برکت سے پھر اس کے دل میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہوں سے پھر نفرت ہی ہوگی۔ تو اس حدیث مبارک میں ہماری تربیت کی گئی کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارادہ کرے، کسی واجب کو چھوڑنے یا حرام کا ارتکاب کرے، تو اسے نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائے مغفرت و ہدایت بھی کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور یہ بدکاری جو ہے یہ ایسے سمجھیں کہ یہ قرض ہے، آج اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو پھر کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو